یہ دوہرے اسٹینڈرڈ نہیں چلیں گے کہ بیٹی کے لیے الگ معیار ہے، بہو کے لیے الگ معیار ہے۔ جو کام بیٹی اور داماد کے لیے بڑا صحیح ہے وہ بہو کے اور بیٹے کے لیے غلط ہے، یہ نہیں چلے گا میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں۔ ایک ساس کو سمجھداری سے کام لینا پڑے گا۔ صاحب شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ شوہر سے کبھی ڈھنگ سے محبت سے بات بھی نہیں کرتی، ساری دینداری تقریر سننے پر ہے، ساری دینداری نماز پڑھنے پر ہے، ساری دینداری قرآن پڑھنے پر ہے، شوہر سے کبھی محبت کے دو بول نہیں بولتی۔ کان کھول کر کے سن لے، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی۔ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں غور کر رہا تھا کہ کس موضوع پر خطاب کیا جائے، کس عنوان پر گفتگو کی جائے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں آیا ایک ایسا موضوع جو آج ہر انسان سے اس موضوع کا تعلق ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس موضوع پر اس کی رہنمائی کی جائے، اس کو بتایا جائے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے۔ ہر گھر میں آج کچھ نہ کچھ مسئلے ہیں، ٹینشن ہے، کہیں باپ بیٹے میں نہیں بن رہی ہے، کہیں بھائی بھائی میں جھگڑے چل رہے ہیں، کہیں شوہر اور بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہے اور جھگڑے لگے ہوئے ہیں۔ گھر تو ہمارے ماشاءاللہ بڑے شاندار بن گئے، پہلے مٹی کے کچے گھر ہوا کرتے تھے، آج گھروں میں ماربل بچھ گئے، ٹائلز لگ گئے، مہنگے مہنگے ڈیکوریشنز آ گئے، لیکن جس چیز کا نام سکون ہے، جس چیز کا نام برکت ہے، وہ چیز گھر سے نکل رہی ہے۔ انسان کی زندگی میں گھر کا رول کیا ہے؟ گھر کیوں انسان اپنے گھر کیوں آتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گھر کا مقصد بتایا کہ گھر سکون پہنچانے کی جگہ ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ تم زمانے کی ٹینشن سے، زمانے کے مسائل سے، زمانے کی سمسیاؤں سے جب پریشان ہو جاتے ہو، اپنے گھر آتے ہو، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے بھائی بہنوں کے پاس، تو تم کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے گھر سکون کا ذریعہ ہے، اور گھر چلا جائے یہ عذاب ہے۔ اللہ ہمارے
بعض اسٹیٹس میں آپ نے سنا ہوگا آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے بلڈوزر کا. کسی کے اوپر کوئی الزام لگا, ابھی جرم ثابت بھی نہیں ہوا ہے, صرف الزام لگا کہ ہاں اس نے یہ کام کیا, پھٹافٹ بلڈوزر چلتا ہے اور انسان کی گاڑی کمائی پل بھر میں ختم ہو جاتی ہے. یہ سزا دینے کا نیا طریقہ نکلا ہمارے ملک میں. یہ اسرائیل سے یہ طریقہ آیا ہے, یہ یہودیوں کا خبیث طریقہ ہے. بھئی یہ کون سا انصاف ہے, یہ کون سا جسٹس ہے, یہ کون سا نیائے ہے کہ جرم اگر کسی ایک انسان نے کیا ہے, ابھی اس بحث کو چھوڑ دیجئے کہ اس نے جرم کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے. 1993 کے ایک کیس میں کل عدالت نے ایک صاحب کو بری کیا ہے. آج 2024 چل رہا ہے. 93 سے 2003, 2003 سے 2013, 2013 سے 2023, 24, 31 سال کا ٹائم گزر گیا. 31 ایئرز, 31 سال اپنی پوری جوانی ایک شخص نے جیل کی کال کوٹری میں گزار دی, اور جج صاحب کہتے صاحب ثبوت نہیں ملا ان کے خلاف, ان کو بری کیا جاتا ہے. اس انسان کی زندگی کے 31 سال دنیا کی کوئی عدالت لوٹا پائے گی؟ اس کے بچوں پر جو داغ لگا ہوگا کہ اس کا باپ مجرم ہے, اس کے باپ کو سزا ہوئی ہے, اس کے بچوں کو وہ عزت, اس کے گھر والوں کو وہ عزت کون لا کے دے گا؟ ہم مسلمان اس ملک کی نیائے ویوستھا پر, اس ملک کے جوڈیشری سسٹم پر ہم یقین رکھتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اس ملک کی عدالتوں کو گالی نہیں دی, ہم نے اس ملک کے کبھی انصاف پر قانون نہیں اٹھایا ہے, مگر انصاف کی طرح ہونا چاہیے میرے بھائی. ابھی اس بحث کو جانے دیجئے کہ ایک انسان نے اگر اس کے اوپر کوئی الزام لگا ہے تو وہ الزام صحیح ہے کہ غلط ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. جرم ایک انسان کا ہے, اس کے بچوں کا کیا قصور ہے, اس کی بیوی کی کیا غلطی ہے, اس کی ماں کی کیا غلطی ہے؟ آپ نے سب کو لا کے سڑک پہ کھڑا کر دیا اور کہتے صاحب یہ انصاف ہے. یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی. 1400 سال پہلے مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ رہتا تھا. اس قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی, جنگ کا موقع آیا مسلمانوں کے دشمنوں کا سپورٹ کیا, جبکہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ کہ جب بھی مدینہ پر حملہ ہوگا ہم مسلمانوں کا سپورٹ کریں گے, مسلمانوں کی مدد کریں گے. انہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا, غداری کی, اور غداری کی سزائے موت ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا جائے. یہودیوں کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا کہ چلو یہاں سے تم نے ہمارے ساتھ غداری کی, ہماری جان کے لالے پڑ گئے, تم نکلو یہاں سے. جب یہودی نکلنے لگے تو قرآن نے اس کو اللہ کا عذاب قرار دیا ہے. قرآن کا 28واں پارہ اٹھائیے. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. اللہ کی ذات ہے جس نے ان اہل کتاب کے کافروں کو, ان یہودیوں کے, ان کے گھروں سے نکالا. اور اے مسلمانوں, تم یہ سمجھتے نہیں تھے کہ کبھی اپنے قلعوں سے, اپنے محلوں سے یہ نکل کر کے جا سکتے ہیں, لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر ان کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑ رہا ہے. اور جب وہ یہودی اپنے گھروں سے نکلنے لگے, اپنے دروازوں کو توڑ کر کے جانے لگے, اپنے کھڑکیوں کو توڑ کر کے جانے لگے, اپنے گھر کا سارا سامان لے کر کے جانے لگے, جس گھر کو انہوں نے بڑے مشکل سے بنایا تھا آج اس گھر کو توڑ کے جانے لگے. اللہ فرماتا ہے یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین. میرے بندو ذرا دیکھو ہمارا عذاب کیسے آتا ہے. جب ہمارا عذاب آتا ہے تو جس گھر کو انسان بڑی محنت سے سجوتا ہے, سنوارتا ہے, بناتا ہے, اسی گھر کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑ کے جا رہا ہے. یخربون بیوتہم بأیدیہم, اپنے گھروں کو توڑ کر کے برباد کر کے یہودی جا رہے ہیں. تو گھر میرے بھائی ہماری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. گھر میں ہمیں سکون ملتا ہے. انسان دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے, لیکن اس کو جو سکون اپنے گھر کے 4 دیواری کے اندر ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے. وہ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے رہنے لگے, وہ دبئی اور سعودی جیسے شہروں میں جا کر کے رہنے لگے, لیکن اسے اپنی ماں کے ہاتھوں کی روٹی, اپنے بچوں کی مسکراہٹ, اپنی بیوی کا پیار بھرا لہجہ, اپنے گھر کا کے رشتوں کی مٹھاس وہ ہمیشہ یاد آتی ہے. تو آج سوال یہ کہ ہمارے گھروں میں یہ سکون کیوں نہیں ہے؟
اس پر آج ہم جمعہ کے خطبے میں مختصر وقت میں آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ دیکھو بھائی، گھر کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھو، آپ نے گھر بنایا کس پیسے سے آپ نے بنایا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا حق مار کے آپ نے گھر بنایا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس گھر کی بنیادوں میں کسی مظلوم کی بد دعا ہے، کسی مجبور کی آہ ہے، کسی کی آنسو ہے اس کی بنیاد میں؟ اگر ایسا ہے اس گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا، نہ آپ کو سکون ملے گا نہ آنے والی نسلوں کو سکون ملے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی نار فانہارت علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ اللہ نے فرمایا کہ دو قسم کے گھر ہوتے ہیں، ایک گھر کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے تقوی پر ہوتی ہے، اللہ کی رضا پر ہوتی ہے، انسان اس گھر کو بناتا ہے، اللہ کا تقوی اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا گھر ایسا ہوتا ہے جو جہنم کی آگ کے بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اے میرے بندو بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سا گھر اچھا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ پہلا کام کرنا ہے میرے، گھر کی بنیاد صحیح رکھو۔ کسی کا حق مار کے ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے شاندار بلڈنگ بنا بھی لی، وہ آج نہیں کل آپ کے لیے وبال بن جائے گی میرے بھائی۔ گھر میں سکون چاہیے، گھر میں اللہ کی برکت چاہیے، گھر میں اللہ کی رحمت چاہیے، تو گھر کی بنیاد کو صحیح رکھو۔ دوسری چیز، اگر گھر میں سکون چاہیے تو اپنے گھر کو شرک کے تمام طریقوں سے دور رکھو۔ مسلمان کا گھر ہے صاحب، اور اس میں غیر اللہ کی تصویریں لگی، اس میں باقاعدہ ایسے کاغذ لگے ہیں جس پر الٹی سیدھی گنتیاں لکھی اور لکھا ہے کہ صاحب اس سے گھر میں برکت آئے گی۔ یہ کاغذ پہ گنتیاں لکھنے سے گھر میں برکت نہیں آتی، معاف کیجیے گا، بلکہ قرآن کی آیتوں کو لٹکانے سے بھی گھر میں برکت نہیں آتی۔ میں بڑے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آیت الکرسی گھر میں لٹکا دیا، آپ نے سورہ اخلاص گھر میں اس کو خوبصورت ٹوکرے میں لگا کے لٹکا دیا، اس سے گھر میں برکت آئے گی؟ نہیں، برکت نہیں آئے گی۔ ہاں آپ اپنے یاد کرنے کے لیے، ہاں حالانکہ علماء نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ ڈیکوریشن کے لیے بھی قرآن کی آیتوں کو گھر میں نہ لگا۔ بعض لوگ ڈیکوریشن کے لیے لگاتے ہیں، آیت الکرسی خوبصورت لکھا ہے اس کو گھر میں ڈیکوریشن کے لیے لگا دیا، علماء نے منع کیا ہے۔ قرآن از ناٹ فار دا ڈیکوریشن، قرآن ڈیکوریشن کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ ہاں آپ نے آیت الکرسی گھر میں لگائی، گھر کے بیڈ روم میں لگا دی، گھر کے ڈرائنگ روم میں لگا دی کہ بھئی جب ہم گھر میں آئیں آیت الکرسی سامنے ہو، ہماری نظر پڑے، ہمیں آیت الکرسی یاد ہو جائے، ہمارے بچوں کو یاد ہو جائے، یہ ایک الگ مقصد ہے۔ برکت کے لیے آپ قرآن کی آیت نہیں لٹکا سکتے، یہ الٹی سیدھی گنتیاں جو لکھی رہتی ہیں، یہ تعویذ ہے۔ جیسے گلے میں پہننے والا تعویذ حرام ہے، ایسے گھر میں لٹکانے والا تعویذ بھی حرام ہے۔ اس سے گھر میں کبھی برکت اور سکون نہیں ہے۔ شادی ہوئی، اب میاں بیوی کی شادی کی جو فوٹو ہے صاحب اس کو خوبصورت سے البم میں لگا کر کے الماری کے اوپر سجا کے رکھ دیا، اس کو جو ہے کمرے میں سجا کے رکھ دیا، کہاں سے برکت آئے گی؟ یہ الگ مسئلہ ہے، کیمرے کی تصویر جائز ہے کہ ناجائز ہے، لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، علماء کا اختلاف ہے۔ چلو اگر ہم جائز کی گنجائش نکال بھی لیں کہ کیمرے کی تصویر پینٹنگ سے الگ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ فریم کر کے اس کو توغرا میں لگا کر کے آپ کمرے میں لگائیں گے؟ نہیں، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورۃ، اللہ کے نبی فرماتے جس گھر میں کتا ہوتا ہے، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اپنے گھر کو تصویروں سے باہر کرو، تصویروں کو باہر کرو، اپنے گھر کو شرک سے پاک رکھو۔ جب رشتہ کرو اپنے بچوں کا، اپنے گھر میں بہو لاؤ، اپنے لیے بیوی لاؤ، تو توحید والے گھروں سے بیوی لاؤ، توحید والے گھر کی بیٹی لاؤ، ورنہ میں نے دیکھا ہے اہل حدیثوں کے گھروں میں آج حرام کام ہو رہے ہیں، اہل حدیثوں کے گھروں میں آج قبر پرستی ہو رہی ہے، اہل حدیثوں کے گھروں میں آج شرک کے کام ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے رشتے ناطے کرتے وقت توحید کو نہیں دیکھا، عقیدے کو نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں تو صاحب پہلے برادری دیکھی جاتی ہے، پہلے اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، ہمارے برابر کے لوگ ہیں کہ نہیں؟ اور ماشاء اللہ آپ کا پورا علاقہ یہ انصاریوں کا علاقہ ہے، اہل حدیثوں کا علاقہ ہے،
آپ کے یہاں بھی صاحب ڈیمانڈ ہو رہی ہے. ابھی اتر پردیش کے سدھارتھ نگر کے علاقے میں گیا, پورے علماء کی بستی ہے, بڑے بڑے علماء, ہماری جماعت کے جو چوٹی کے علماء ہیں, مولانا سید معراج ربانی صاحب کہاں کے, اسی سدھارتھ نگر کے. ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب کہاں کے, اسی سدھارتھ نگر کے. مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کہاں کے, اسی کے. ہمارے اگر ہمیں 10 اساتذہ نے پڑھایا ہے, 10 میں سے 7 استاد جو ہمارے اسی علاقے کے ہیں, بستی, گونڈا, بلرام پور اور سدھارتھ نگر کے علاقہ. ابھی وہاں ایک پروگرام میں گیا, رات کے 9 بجے تھے, ہمارے دوست کا فون آیا, مولانا آپ آ رہے ہیں, آئیے ایک نکاح کا پروگرام ہے, تھوڑا سا آپ شامل ہو جائے. گیا میں, دوست کے کہنے پہ چلا گیا. اب وہاں گیا تو صاحب وہاں سب لوگ فوٹو ووٹو کھینچنے لگے, مولانا آگے چلیے آپ نکاح پڑھا دیجیے. نکاح بھی پڑھا دیا میں نے. نکاح کے بعد ایک صاحب کہنے لگے, مولانا آپ نے جس کا نکاح پڑھایا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور یہ رشیا سے ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھ کے آئے ہیں, آپ کو معلوم ہے ان کو جہیز میں کیا ملا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی مجھ کو نہیں معلوم کیا ملا ہے. کہا کہ 5 لاکھ روپے کیش ملے ہیں, 10 لاکھ کی گاڑی ملی ہے. اہل حدیث گھر کی بات بتا رہا ہوں, دونوں طرف کے جو پکے اہل حدیث الحمدللہ. لڑکے کو جہیز میں کیا ملا؟ 5 لاکھ کیش, 10 لاکھ کی گاڑی. میں نے کہا لڑکی والے کیا بہت پیسے والے؟ کہا نہیں مولانا پیسے والے نہیں, زمین بیچ کے انہوں نے انتظام کیا ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارا حال ہے, یہ ہماری جماعت کا حال ہے. ہم قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والے اور پکے اہل حدیث اور سیرے پر ہاتھ باندھنے والے اور 8 رکعت تراویح پڑھنے والے اور رفع یدین کرنے والوں کا یہ حال ہے. بند کر دو میرے بھائی, اپنے اہل حدیثیت کو بدنام کرنا بند کر دو. اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ ان سنتوں پر عمل کر کے بچ نہیں جائیں گے اگر یہ جہیز نام کا ناسور آپ کے گھروں میں پایا جا رہا ہے. جس شادی کی بنیاد لالچ پر ہو, جس رشتے کی بنیاد حرام چیزوں پر ہو, اس رشتے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نہیں آ سکتی میرے پیارے بھائیوں. اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا. اپنی شادیوں کو صحیح کرو میرے بھائیوں. جیسے نماز میں چنتا کرتے ہو میری نماز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں, جیسے ہر عبادت کے بارے میں فکر کرتے ہو میری عبادت سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, اپنی شادی بیاہ کو بھی سنت کے مطابق کرو میرے عزیزوں میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. جب کسی لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے, خاندان دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین, تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. دینداری کون دیکھتا ہے بھائی؟ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا, رشتہ دیکھنے گئے, لڑکی اچھی ہے, پڑھی لکھی ہے, عالمہ ہے, دیندار ہے, سب کچھ ہے. گھر آ کے عورتوں کا کمنٹ ہوتا ہے کہ صاحب لڑکی بہت اچھی ہے لیکن گھر بہت چھوٹا ہے, گھر والے زیادہ مضبوط نہیں ہے, زیادہ کچھ ملے گا نہیں. یہ سوچ ہے ہماری. یہ سوچ, اگر یہ سوچ کر کے آپ رشتہ کر رہے ہیں, معاف کیجیے گا, اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا, اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی. گھر میں سکون چاہیے تو گھر والی نیک ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائی. گھر میں ہم اور آپ بہت کم ٹائم گزارتے ہیں. ہماری عورتیں, ہمارے گھروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا زیادہ ٹائم گھر میں گزرتا ہے. اگر عورت دیندار ہو, عورت نیک ہو, عورت نمازی ہو, عورت پردے دار ہو, عورت دین سے محبت کرنے والی ہو, اس گھر کا کیا کہنا. اس گھر میں سکون ہی سکون ہوگا, اس گھر میں رحمت ہی رحمت. اپنے گھروں کے اندر اگر سکون لانا ہے, دیندار عورت کو بیوی بنا کے لاؤ, دیندار عورت کو بہو بنا کے لاؤ. اور اس کا الٹا بھی ہے, اپنی لڑکیوں کو جھونک مت دو, کسی شرابی کے حوالے مت کر دو. جس بیٹی کو بچپن سے لے کے جوانی تک پالا ہے, جس کا ہر شوق اور ارمان پورا کیا, آج کسی شرابی, کسی زانی, کسی بدکار, کسی حرام خور کے حوالے کر رہے ہو. اور بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری بیٹیاں سدھار لے گی. کیا گارنٹی ہے اس بات کی آپ کی بیٹیاں سدھار لے گی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ سدھار پائے اور وہ شرابی کل آپ کی بیٹی کو بھی شرابی بنا دے, آپ کی بیٹی پر ظلم و ستم کرے. ان پھول سی بچیوں کو میرے بھائی, ان کو جہنم کی آگ میں مت چھوکو میرے بھائی. جن بچیوں سے تم محبت کرتے ہو, جن بیٹیوں سے پیار کرتے ہو, بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں, ماں باپ کو چنتا رہتی ہے میری بیٹی کیا کھا رہی ہے, میری بیٹی کیسے سو رہی ہے. ہر ہفتے باپ جاتا ہے بیٹی سے ملنے کے لیے, بیٹی کی حال چال لیتا ہے, بیٹی کو نئے کپڑے لا کے دیتا ہے. اس بیٹی کو کسی غلط آدمی کے حوالے مت کرو میرے بھائی. دینداری, دیندار داماد کو اپنی بیٹی دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ, جب تمہاری بیٹیوں کے لیے ایسا رشتہ ہے, لڑکا دیندار
دیندار ہے، لڑکا اچھے اخلاق والا ہے، فزوجوہ تو گھر بار دیکھ کر کے، اس کی کمائی کچھ کم ہے یہ دیکھ کر کے رشتے کو ٹھکرا مت دو، بلکہ نکاح کر دو، دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ تو داماد بھی آپ کا دیندار ہو اور آپ کی بہو بھی دیندار ہو، تب جا کر کے گھر میں سکون آئے گا۔ گھر میں اگر سکون چاہیے، میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھے۔ بعض عورتوں کو دیکھا گیا صاحب بڑی نیک ہیں، آپ کے علاقے میں کہیں بھی جلسہ ہے، نیما میں ہے، لال مٹیا میں ہے، کدوا میں کہیں بھی جلسہ ہے، ماشاءاللہ لڑکے پڑکوں کو لے کر کے نقاب پہن کر کے نکل گئی جلسے میں، بہت شوقین ہے ماشاءاللہ، علماء کی تقریر بڑے غور سے سنتی ہیں، موبائل پر بھری ہے ان کی تقریریں، بہت اچھی بات ہے۔ صبح بیٹھ کر کے قرآن پڑھتی ہے، بہت اچھی بات ہے، 5 ٹائم کی نماز کی پابند ہے، بہت اچھی بات ہے۔ صاحب شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ شوہر سے کبھی ڈھنگ سے محبت سے بات بھی نہیں کرتی، ساری دینداری تقریر سننے پر ہے، ساری دینداری نماز پڑھنے پر ہے، ساری دینداری قرآن پڑھنے پر ہے، شوہر سے کبھی محبت کے 2 بول نہیں بولتی۔ کان کھول کر کے سن لے، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ایک شادی شدہ عورت کو اپنے شوہر کے جذبات کا، اس کے احساسات کا، اس کی فیلنگز کا، اس کے ایموشنز کا خیال بھی کرنا پڑے گا، اپنے شوہر کو خوش کرنا پڑے گا، اپنے شوہر کی بات ماننی پڑے گی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے کسی کام سے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میری شادی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ کہتی ہے ما آلوہ الا خیرا، اے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ ہر طریقے سے اچھا سلوک کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو فانظری اینما انت منہ فانما هو جنتک ونارک، دیکھو تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا شوہر تمہاری جہنم بھی ہے، اگر تم نے اس کی حق تلفی کی تو تمہارا شوہر تمہارے لیے جہنم بن جائے گا۔ کبھی کبھی ہم وہ حدیثیں سنتے تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کو اپنی جسمانی ضرورت کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے تو رات بھر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب یہ اسلام میں کون سی بات کہہ دی ہے، مگر یہ کوئی غلط بات نہیں۔ ایک شادی شدہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی بھی اٹیچ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورتیں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ شوہر گھر میں آیا ہے اور شوہر اگر بیوی اپنے شوہر کے جذبات اور اس کے احساسات کا خیال نہیں کرتی ہے، یقین رکھو میرے بھائی وہ گھر ایک نہ ایک دن برباد ہو جائے گا۔ شوہروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ بمبئی میں کام کرتے ہیں، آپ کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں، آپ دلی اور کلکتہ میں جا کے کام کرتے ہیں، اچھا مکان لا کے دے دیا بیوی کو، اچھا کپڑا لا کے دے دیا، اچھا کھانے کو لا لے، سب کچھ دے دیا آپ نے، محبت دی کہ نہیں دیا آپ نے؟ پیار دیا کہ نہیں دیا آپ نے؟ ٹائم دیا کہ نہیں دیا آپ نے؟ آج ایکسٹرا میریٹل افیئر سماج میں بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ شادی شدہ عورت کے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات پنپ رہے ہیں، شادی شدہ مرد کے کسی غیر عورت کے ساتھ تعلقات پنپ رہے ہیں۔ کیوں پنپ رہے ہیں؟ اگر آپ اس کی ریزن جا کے پتہ کرو گے، اس کی وجہ جا کے پتہ کرو گے، شوہر بیوی کو ٹائم نہیں دیتا ہے، شوہر کما رہا ہے، شوہر بڑی محنت کر رہا ہے، بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، بیوی اس گھر کا سارا کام کر رہی ہے، شوہر سے محبت کے 2 بول نہیں بولتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ میاں بیوی کا رشتہ کوئی نارمل رشتہ نہیں ہے کہ مل لیے نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، وہ ادھر منہ گھما کے سو گیا، وہ ادھر منہ گھما کے سو گیا۔ یہ بڑی محبت کا رشتہ ہے، بڑے پیار کا رشتہ ہے، بڑی قربت کا رشتہ ہے۔ اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کریں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، بہترین عورت وہ ہے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، عورت ہو تو ایسی ہو، بیوی ہو تو ایسی ہو۔ ہمارے یہاں عورتیں ماشاءاللہ جلسے میں جائیں تو پھر دیکھیے ان کے بناؤ سنگار، شادی میں جائیں پھر دیکھیے کتنا سج دھج کے جاتی ہیں، کسی مائکے میں جانا ہو، کسی بہن کے گھر جانا ہو، پھر دیکھیں کتنا بن سنور کے جاتی ہیں۔ اور صاحب شوہر گھر میں آتا ہے تو نہ ڈھنگ کے کپڑے پہنتی ہیں، نہ چہرے کو قاعدے سے صاف تک کرتی ہیں، بدن سے وہی پسینے کی مہک، بدن سے وہی مسالے کی بدبو، بدن سے وہی جو ہے وہی پرانے کپڑے میلے کچیلے، اور صاحب اس کے بعد بیوی کہتی ہے میرا شوہر میری بات نہیں مانتا، میرے شوہر مجھے محبت سے دیکھتے۔ کیوں دیکھے گا بھائی تجھے؟ وہ کیوں دیکھے گا؟ وہ گھر سے نکلتا ہے، ہر طرف بے حیائی کا منظر ہے، ہر طرف جو ہے عورتیں بن سنور کر کے آدھے ادھورے کپڑے پہن کر کے روڈوں پر گھوم رہی ہیں، اور تو اپنے شوہر کے لیے جو ہے سجنا سورنا تک نہیں چاہتی ہے، اور تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا شوہر جو ہے وہ ہمیشہ دن رات تجھے دیکھتا رہے اور گھورتا رہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے میرے بھائی؟ اس لیے اللہ کے نبی نے بہترین عورت کی نشانی بتائی کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وَتُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، اور شوہر جب کوئی حکم دے تو بیوی مانے۔
بیوی اگر منوانا جانتی ہے تو بیوی ماننا بھی سیکھے. شادی کا موقع آیا, مارکیٹ گئی شوہر کے ساتھ, کپڑا پسند آیا, کپڑا مہنگا ہے, کہتی ہے دلا دو نا. شوہر بیچارہ جان رہا ہے کہ میری سیلری, میرا پیسہ الاؤ نہیں کر رہا ہے, میرا بجٹ الاؤ نہیں کر رہا ہے, بیوی کی محبت میں کہتے چلو دلا دیتے ہیں. شوہر اپنی ضرورتوں کو سمیٹ لیتا ہے, کچھ لوگوں سے قرضے لے لیتا ہے, بیوی کا ارمان پورا کرتا ہے. جو بیوی اپنے شوہر سے اپنے شوق منوانا جانتی ہے, کیا وقت پڑنے پر اپنے شوہر کی بات تک نہیں مانے گی؟ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ, بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی بات مانے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ, اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی آبرو کی حفاظت کرے. کسی منچلے کو یہ موقع نہ دے کہ اس سے کھل کر کے باتیں کرے, کسی بدتمیز کو یہ موقع نہ دے شوہر گھر میں نہیں ہے تو اس کے اوپر غلط نگاہیں ڈال لے. اتنا سختی سے جواب دے کہ جو نگاہیں غلط انداز میں پڑے وہ واپس چلی جائیں. جس کے دل میں امیدوں کا کوئی پودا ابھرنے کی کوشش کرے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے اور انسان کو احساس ہو جائے نہیں صاحب یہاں میری دال نہیں گل سکتی ہے, یہ لڑکی اپنے شوہر کے لیے بہت لائل ہے, یہ عورت اپنے شوہر کے لیے بہت جو ہے وفادار ہے. یہ ہونا چاہیے. اس کا الٹا دیکھ لیجیے آپ. اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ آج کوئی شوہر یہ نہیں پوچھے گا. میں کہیں بھی جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا عورتوں پر تقریر کر دیجیے. مردوں کی طرف سے یہ آتا ہے عورتوں کے لیے تقریر کر دیجیے, عورتوں کی طرف سے یہ آتا ہے تھوڑا مردوں کو سمجھا دیجیے. کوئی خود سمجھنے کو تیار نہیں ہے. یہاں صحابی اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہمارے اوپر ہماری بیوی کا حق کیا ہے؟ صحابہ اپنا حق پوچھتے تھے, اپنی ذمہ داری پوچھتے تھے. ہمیں تو بس اپنی ملائی سے مطلب ہے کہ ہمیں کیا ملنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت, شوہر کی ذمہ داری یہ ہے جب وہ کھانا کھائے تو بیوی کو کھلائے. وتکسوها اذا اکتسیت, اور بیوی جو پہنے اپنی بیوی کو پہنائے, جتنے معیار کا جتنے اسٹینڈرڈ کا کپڑا خود پہنتا اپنی بیوی کو بھی پہنائے. ولا تضرب الوجہ, اور کبھی بھی اپنی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھائے. ولا تقبح, کبھی گالی گلوچ نہ کرے. ولا تعجل الا فی البیت, اور کبھی اگر بیوی سے جھگڑا ہو تو گھر کے باہر معاملہ نہ جائے. تو یہ جب تک میاں بیوی میں یہ سمجھداری نہیں ہوگی گھر میں سکون نہیں ہے. اور آگے بڑھیے, 5-10 منٹ کا موقع اور ہے, 2-4 اہم چیزیں بیان کر کے بات ختم کریں گے. گھر میں سکون چاہیے تو ایک حدیث پر عمل کرنا پڑے گا. حدیث کیا ہے؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر پیار نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے. جس گھر میں بڑوں کا احترام نہ ہو, بیٹا اپنے باپ کا احترام نہ کرے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام نہ کرے, چھوٹی بہن بڑی بہن کا احترام نہ کرے, جس گھر میں بڑوں کا احترام نہ ہو اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا. اور اس کا اپوزٹ بھی ہونا چاہیے, بڑے بھی چھوٹوں سے پیار کا برتاؤ کریں. معاف کرنا میرے بھائیوں, گھر صرف اولاد کے بگاڑ سے نہیں بگڑتا ہے. میرا جملہ نوٹ کر لینا, گھر صرف اولاد کی نافرمانی سے نہیں بگڑتا ہے. بہت سارے گھر ماں باپ کی ضد سے بگڑتے ہیں, ماں باپ کی ہٹ دھرمی سے بگڑتے ہیں, ماں باپ کی ڈکٹیٹرشپ سے بگڑتے ہیں. ایک ساس یہ چاہتی ہے میری بہو مجھے ماں کا درجہ دے, ایک ساس یہ چاہتی ہے میری بہو مجھے جو ہے ہر وقت میری خدمت میں لگی رہے, مگر وہ ساس کبھی بھی اپنی بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ دینے کو تیار نہیں. کیوں؟ بیٹی اور داماد کہیں گھومنے چلے جائیں, بیٹی کا فون آئے شوہر مجھے لے کر کے باہر جا رہا ہے, کلکتہ بنگلور بمبئی جا رہا ہے, ماں خوش ہو جاتی ہے, ماں جو ہے خوشی کا اظہار کرتی ہے. اور بیٹا بہو کو لے کے چلے جائے تو ماں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا تو میری اپنی بیوی کا جو ہے اپنی جوری کا غلام بن گیا. یہ ڈبل معیار نہیں چلے گا, یہ دوہرے اسٹینڈرڈ نہیں چلیں گے کہ بیٹی کے لیے الگ معیار ہے بہو کے لیے الگ معیار ہے. جو کام بیٹی اور داماد کے لیے بڑا صحیح ہے وہ بہو کے اور بیٹے کے لیے غلط ہے, یہ نہیں چلے گا. میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں, ایک ساس کو سمجھداری سے کام لینا پڑے گا. گھر میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جب باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری اولاد کے فیصلے مجھ سے الگ ہیں, میری اولاد کی باتیں مجھ سے الگ ہیں, تو وہاں باپ کو نرمی اور محبت سے ہینڈل کرنا چاہیے. یہ اڑ نہیں جانا چاہیے کہ سب میرا بنایا ہوا ہے, میں باپ ہوں, میں پاورفل ہوں, میرا بیٹا میرے سامنے کیسے زبان چلا سکتا ہے. اگر یہ سوچ جہاں باپ کے اندر پیدا ہوئی, لکھ لو میری بات, وہیں سے گھر کے اندر بگاڑ شروع ہو جائے گا. رشتے جو ہے نرمی سے چلتے ہیں میرے بھائی, رشتے محبت سے چلتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے ایک بڑی پیاری بات ایک حدیث میں فرمائی. آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی پریوار کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے
ادخل علیہم الرفق، اس گھر میں اللہ تعالیٰ نرمی کو ڈال دیتا ہے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ نرمی ڈال دیتا ہے۔ ماں کے دل میں بچوں کے لیے نرمی ہو جاتی ہے، باپ کے دل میں بچوں کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، ساس کے دل میں بہو کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، نند کے دل میں بھابھی کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، بھابھی کے دل میں نند کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نرمی اور محبت سے گھر میں رشتے چلتے ہیں میرے بھائی۔ اس لیے گھر میں اگر سکون چاہیے تو ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے پیار، یہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ اگر بڑے اپنی بڑائی کو نہ سمجھیں اور چھوٹے اپنی اوقات کو نہ سمجھیں، گھر نہیں چل سکتا۔ اولاد ہمیشہ یہ یاد رکھے، مجھے اپنے والدین سے اختلاف کرنے کا تو حق ہے، والدین کوئی غلط بات کہے ہمیں اس پر اعتراض کرنے کا تو حق ہے، مگر والدین کے ساتھ بدتمیزی کا حق نہیں ہے۔ چھوٹا بھائی ہمیشہ یہ جان لے، بڑے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کا مجھے حق نہیں ہے۔ بڑا بھائی اگر غلط ہے، میں غلط کو غلط کہوں گا، مگر دائرے میں رہ کے کہوں گا، سیما میں رہ کے کہوں گا۔ اگر چھوٹا بھائی یہ سمجھ لے، کبھی بھائی بھائی میں کلیش نہیں ہوگا، کبھی بھائی بھائی میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور آخری دو چیزیں، گھر میں سکون چاہیے تو گھر میں نماز کا ماحول بناؤ میرے بھائی۔ جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہوگا اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ نماز بڑی برکت والی چیز ہے، اور جس گھر میں نماز کا ماحول ہوتا ہے اس گھر کے بہت سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ جس گھر کے لوگ اپنے کاموں کے شیڈیول کو نماز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، مارکیٹ جانا ہے ظہر کے بعد جاؤں گا، شام کو چائے پینی ہے عصر کے بعد چائے پی لوں گا، بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے جانا ہے فجر پڑھ جاؤں گا ڈراپ کرنے چلا جاؤں۔ جس گھر کے شیڈیول نماز کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں اس گھر میں بڑی برکتیں آتی ہیں میرے پیارے بھائی۔ اور ایک جملہ میرا نوٹ کر لو، نماز ہر چیز سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ ماشاءاللہ یہ علاقہ اللہ نے بہت ساری قدرتی دولت سے نوازا ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑے وسائل آپ کو دیے ہیں، اللہ نے آپ کے گھروں میں خوشحالی دی ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر اپنے کام دھندا نوکری کاروبار سب کا نمبر آپ یاد رکھیے نماز کے بعد آتا ہے۔ اگر آپ اپنے کام کے چکر میں، اپنے کاروبار کے چکر میں، اپنے بزنس کے چکر میں، اپنے روپیے پیسے کے چکر میں نماز کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے یہاں بڑی پٹائی ہوگی، ہماری بڑی پٹائی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں ایمان والے مردوں کی نشانی بیان کی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ایمان والے تو وہ ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، مگر ان کا بزنس اور کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتے ہی وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، آپ دن بھر میں 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، آپ کے کاروبار میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کا کوئی کسٹمر آپ کی دکان پہ کم نہیں آئے گا، آپ کی دولت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یرجون تجارت لن تبور، جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ بچے 7 سال کے ہو جائیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے بچے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ گھر میں ماں بھی نماز پڑھے، بچے بھی نماز پڑھیں۔ جب نماز کا گھر میں ماحول ہوگا گھر میں برکت آئے گی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آخری چیز یہ ہے، رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان ہی کے مہینے میں قرآن دنیا میں اترا ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے؟ کبھی غور کرنا کہ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں۔ موبائل کے بغیر تو 1 گھنٹہ نہیں رہ سکتے، نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا، نہ جانے کس کی مس کال آئی ہوگی، نہ جانے کس کا کال آیا ہوگا۔ کبھی غور کرنا، قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، قرآن کو لپیٹ کے الماری میں رکھ دیا ہے، سال بھر قرآن کو کھولنے کی نوبت نہیں آتی۔ میرے بھائی، گھر میں سکون چاہیے، گھر میں رحمت چاہیے، گھر میں برکت چاہیے، تو ڈیلی کا معمول بنا لو، آدھا گھنٹہ صحیح، 1 گھنٹہ صحیح، 15 منٹ صحیح قرآن کی تلاوت کرو تاکہ گھر میں برکت آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے دونوں گھر برابر نہیں ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے وہ گھر مردہ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو قرآن کی آب حیات سے زندہ کر دو، اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، اور آئندہ آنے والا رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے کے آ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں برکتوں کو لے کر، میری برکتوں کو لوٹ لو۔ اگر آنے والا رمضان ہماری زندگی میں آیا اور گزر گیا اور ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی، ہم ایسے بگڑے کے بگڑے رہے، ہمارے اندر ایسی خرابیاں کی خرابیاں رہیں، تو معاف کرنا میرے بھائیوں، اللہ بار بار چانس نہیں دیتا۔ پچھلے رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں زندہ تھے، اس سال زندہ نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہمارا نصیب ہے۔ اور ابھی تو آج جو ہے 29 تاریخ ہے اور ابھی تو ٹائم ہے لگ بھگ جو ہے 11-12 دن کا، کیا گارنٹی ان 11-12 دنوں کے درمیان اللہ ہم کو اٹھا لے۔ تو میرے بھائی، اگر ہمیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو چانس دے رہا ہے، ایک اور رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے، تو سمجھو اللہ ہم سے خوش ہے،
اللہ ہم سے خوش ہے اور اللہ ہم کو موقع دے رہا ہے کہ میرے بندے ہم تجھے مغفرت کروانے کا، اپنی بخشش کروانے کا ایک چانس اور دے رہے ہیں۔ آئیے میرے بھائی ہم دعا کریں اللہ سے، اللہ آنے والے رمضان کو ہماری زندگی میں خیر و برکت کا سرچشمہ بنا دے، اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما دے، ہمارے رشتوں میں محبت پیدا فرما دے، گھروں میں جو جھگڑے ہیں، گھروں میں جو نا چاقی ہے، گاؤں میں جو نا اتفاقی ہے، اور عوام کے درمیان میں جو دلوں میں دوری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اختلافات کو ختم کر کے ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ رب العالمین ایک دوسرے کے خلاف جو شکوے اور شکایتیں ہیں، جو دلوں میں بغض اور عداوت ہے، اس کو ختم کر کے مل جل کر کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے اللہ اپنے دین کا کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء کی ضرورتوں کا خیال کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے مال میں برکت دے، جو ہمیں بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے بچا لے، اللہ شریروں کے شر سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔